سوشل میڈیا کے دو ہی کنگ ہیں, ایک عمران خان, دوسرے انجینئر صاحب. تسی کیا سمجھتے ہو کہ آج اگر یہ قومی اسمبلی میں مسئلہ چل رہا ہوتا تو صرف قادیانیوں نے فارغ ہونا تھا یا چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ پارٹی نے بھی فارغ ہونا تھا, یا وہ فارغ نہ ہوتے ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنے بابوں کو فارغ کر دینا تھا, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا باندری دے جو پیر سڑتے ہیں نا تو اپنے بچے تھلے دے دی ہے. ہاں اے مولویاں جو چندے بند ہوتے ہیں نا, اپنے بابے بھی پیروں تھلے دیں گے کہ نہیں جی ٹھیک ہے ان کو فارغ کریں, جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے فارغ ہے ہماری طرف سے, ٹھیک ہے. اور اس وقت انجینئر صاحب کو انہوں نے اپنا امام مانا ہونا تھا کہ ٹھیک ہے جی انجینئر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرے کہ پلے وقت بچ گئے ہو, ورنہ تہاڈا بھی رگڑا لگ جانا سی, نہیں تو میں تے کمپین چلا دینی سی. اگر یہ چل رہا ہوتا قومی اسمبلی میں مسئلہ, میرا روزانہ کلپ آنا سی کہ پائی نہیں اگر انہیں بحث ہی چاہے انہیں فارغ کرو, اے سارے بابے تو ساری جان چھڑاؤ. ہاں وہ تو بڑا پلا ویلا سی, بچ گئے ہو, لیکن وہ آپ قانوناً تو بچے ہیں, لیکن علمی طور پہ اور معاشرتی طور پہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے آپ کی روحانی موت ہو چکی ہے, یا شیطانی موت کہہ لیں یا روحانی موت ہو چکی ہے الحمدللہ. کیا رہ گیا منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. دیکھیں ایک زمانہ تھا یہ لوگوں کو کہتے تھے گستاخ گستاخ, اب یہ کلپس بناتے ہیں لوگ جی ہمارے فرقے والوں کو چشتی رسول اللہ پارٹی کہتے ہیں. وہ تسی کدے تکیا سی کہ بریلوی اتنے ڈیفینسو موڈ کہ جڑے پوری دنیا نو گستاخ رسول کہندے نے, آج وہ بھیک مانگ رہے ہیں ہم سے کہ ہمیں چشتی رسول اللہ پارٹی, تو کاٹ دیو نا, نہیں کہاں گے, کہہ دو غلط ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی سبا سنابل کی تعریف کیا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ کتاب, اور فتاوی رضویہ میں یہ لکھا, اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے. دو ہی صورتیں ہیں, یا تو اعلیٰ حضرت نے جان بوجھ کے یہ کیا تو پھر تو آپ ان کے اوپر ذرا پھر فتویٰ لگائیں, اور اگر اگنورنس میں کیا تو اعلیٰ حضرت کا علم بھی فارغ, علم الغیب بھی فارغ, اور 800 سال سے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ جو کتابوں میں چھاپتے ہیں. آئے ہو نا داڑھ تھلے, باتیں ہمیں کرتے ہو. جس کا جو دل کرتا ہے جو اٹھ کے جی انجینئر صاحب نے کہہ دیتا, وہ جاؤ, اور کوئی کام نہیں جی اللہ کے بندوں. میں اکثر کہتا ہوں کہ دو بندوں کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کا چولہا جل رہا ہے پاکستان میں, ایک عمران خان صاحب اور دوسرے انجینئر صاحب. عمران خان صاحب روزانہ کوئی ایک بیان دے دینے, سارے صحافی اس تے ویلاگ بنا دینے, پیسے کما رہے ہیں, سارے ٹی وی ٹاک. آج عمران خان کو آپ ذرا پالیٹکس سے نکال دیں. میں اس وقت نہ ان کی سپورٹ میں بات کر رہا ہوں نہ ان کے اختلاف میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. پوری آپ کی پالیٹکس, پورے ٹی وی کے ٹاک شوز, سارے کے سارے سوشل میڈیا پہ جتنے بھی چل رہے ہیں وی لاگز, خان صاحب کے ایک بیان پہ چل رہے ہوتے ہیں جو روزانہ وہ ایک دیتے ہیں, ان کی روزی روٹی لگائی ہوئی ہے. یا پھر مولویوں کا چل رہا ہے تو میرے خلاف ایک کلپ. وہ جی انجینئر صاحب نے کہہ دیا کہ جی اگر قادیانی ہمیں مسلمان مان لیں تو ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے. یار میں نے تعلیق مل بحال ایک بات کی, اور جب میں نے پہلی دفعہ بھی کی اس وقت بھی پورا بریف کیا. یہ بھی بعض مولوی کہتے ہیں نہیں ساڑھے پڑھنے دے ہوتے پھر اگویں ایکسپلینیشن دینا, وہ تہاڈی کی اوقات ہے, نسو ادھروں, تہاڈے بزرگاں نوں اسی کچھ نہیں سمجھتے. لیاؤ میری ویڈیو, کلپیں چھوٹی چھوٹی کاٹی ہوئی, جاندا مڑ کے واپس ہی نہیں آندا. گلاں سنو انہاں دیاں. وہ جی انجینئر صاحب نے منی گاڈ کہہ دیا جی. وہ جی سورۃ الانبیاء میں آیا کہ اگر خدا کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درم بر. منو میں سکھاندے ہو, قبراں دے پجاری ہو, مرے ہوئے بابیاں کو منگنے والے ہو, منو تو عید سکھاؤ گے. جاؤ پھر حضرت یوسف کو پہلے تو عید سکھاؤ آپ جا کے. آپ کی نظر میں تو انہوں نے بھی کفر کیا ہے. سورہ یوسف میں ایک سے زیادہ جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا. وہاں ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے آقا. نا 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 نا, کائنات کا نظام دھرم برم ہو جائے گا اگر آپ نے کسی کو رب مان لیا. کہتے نہیں عربی زبان میں رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آئے نا داڑھ تھلے. ہاں فارسی میں ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے ناؤ خدا, جسے اردو شعروں میں نا شعر کا وزن قائم رکھنے کے لیے اور فلوئنسی کے لیے نا خدا بولا جاتا ہے. کشتی کا نگہبان جو ہوتا ہے نا ملاح, اسے فارسی میں کہا جاتا ہے نا خدا. عام بچوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ کہتے ہیں یہ نا خدا کیا ہے, خدا تو پتہ ہی نا خدا کیا ہے. وہ اصل میں لفظ ہے ناؤ خدا. ناؤ کہتے ہیں کشتی کو فارسی میں, خدا کہتے ہیں اس کے ملاح کو. ناؤ خدا کا مطلب ہوتا ہے کشتی چلانے والا, اسے مختصر کر کے نا خدا کہتے ہیں. آج تک اردو زبان میں
کبھی کفر کا فتویٰ لگا اس بات کے اوپر کہ یہ شاعر جو ہے وہ نا خدا کہہ رہے ہیں, اللہ کو خدا کا لفظ یوز کر رہے ہیں, اور خدا تو معبود ہوتا ہے؟ نہیں, سب کو پتا تھا یہ ان معنوں میں نہیں ہے, ادھر کسی اور معنوں میں ہے. آپ دیکھیں, میں آپ کو ساری مثالیں دے رہا ہوں قرآن و سنت سے, اور یہ لوگ میری باتوں کو کس طرح, پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آ گئی ہمارے ساتھ. مفتی سعید صاحب جنہوں نے 3 کا ڈکلیئرڈ پڑھائے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے, ان کی ویڈیو نکلی, انہوں نے کہا, جب کسی نے پوچھا جنت میں وائی فائی ہوگا, انہوں نے کہا بھائی جنت میں سب کچھ ہوگا, ہر ایک کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی. یا جنت میں وائی فائی ہوگا, سب کچھ ہوگا. بھائی کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزری جو اللہ اسے جنت میں دے گا. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی, اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی, اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی, اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. اپنی خدائی ہوگی نا, یہ ہو جائے یہ نہ ہو. اپنی خدائی ہوگی نا, یہ ہو جائے یہ نہ ہو. اپنی خدائی ہوگی نا, یہ ہو جائے یہ نہ ہو. جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز دے گا جو آپ خواہش کریں گے, وہ آپ کے سامنے آ جائے گی خواہش کرنے کے اوپر. یہ کوالٹی صرف اللہ کی ہے, کن فیکون. وہ کہتے نہیں, اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کن فیکون. سرکار اس سے بڑی بات ہے جو خواہش کرو گے. اور دوسری بات, یہ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ کہتے تھے جب کم بیزن اللہ, تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے, یا کم بیزن اللہ, اڑ جا اللہ کے حکم سے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی, ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے, اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے, ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی. اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا اور کہنے لگی, اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے, یہ کہاں کا سلوک ہے. فرمایا بیٹھ جاؤ مائی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں. آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی رہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو تو ہم کچھ برا نہیں کہتے, ان کا کن فیکون تو تم دنیا میں مانے ہوئے ہو, اور جنتیوں کا جنت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہو, خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ. وہ میں نے ساتھ کلیئر کیا تھا اس میں, لیکن انہوں نے پکڑ کے کرو تاکہ تہاڈی منجی ٹھوکاں, تہاڈی جہلیت میں عوام اتے عیا کرا. عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں میں اللہ کے اذن سے مٹی کی مورت میں پھونک مارتا ہوں تو پرندہ ہو جاتی ہے, اس میں تو نہیں دعا کرتا ہوں. اور یہ تو اپنے بابوں کے لیے کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی بدل دیں دنیا کی, یہ حال ہے خدمت گاروں کا سرکار کا عالم. اشاروں سے کن فیکون تو بھی اڈی گل, اشارے ساڑھے جنت ہی نہیں بندے. اور خود مفتی نیب قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فقہا کا یہ رول ہے کہ اگر کسی کے جملے میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہیں اور ایک اسلام کا, تو مفتی پہ واجب ہے کہ وہ اسلام کا حکم لگائے. جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے, آپ قاتل ہو, آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ, خود ہی مفتی, خود ہی جناب عمر, خود ہی جج اور خود ہی قاضی. ایسے نہیں ہے. تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار, آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے, اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں, آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی. سرکار 100 دے 100 اسلام والے ہون, پھر بھی مفتی تے واجب ہے کہ کفر دا حکم لائے. مگر انجینئر صاحب ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد اہل حدیث قرآن و حدیث کے منہج سے دستبردار ہو گئے. بریلوی دیوبندی جو ہیں وہ اپنے عقائد اور نظریات جو کلیم کیے ہوئے تھے, عشق صحابہ, عشق رسول, اس سے دستبردار ہو گئے. تو ہر ایک اپنے ہی مطلب دعوے سے. یار دیکھیں یہاں 300 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں, لاکھوں لوگ یہ ویڈیوز دیکھیں گے. مجھے یہ بتائیں, بچپن سے انہوں نے, حنفیوں نے یہ نہیں رٹوایا ہوا تھا کہ بت رکھ کے آتے تھے, رفع ہوتا تھا. آج جب ہم نے کہا چلو کوئی ضعیف حدیث, کیا جھوٹی حدیث بھی دکھا دو, کہتے ہم نے کبھی کہا ہی نہیں. ہمارے ماں باپ کو کون گمراہ کرتا رہا شیطانی شکل میں آ کے, آپ کے بزرگان دین. آج آپ اپنے بزرگوں کی باتوں سے ہی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. جس طرح ایک نیک ماں باپ اپنے پوڈری اور چرسی اور نشئی قسم کی اولاد سے منہ چھپاتے ہیں, تم وہ اولادیں ہو
جو اپنے گمراہ کن آباء و اجداد کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہو؟ یہ کون پڑھا گیا تھا پھر؟ بتاؤ نا ہمیں. بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، رفلیدین ہوتا تھا، ان پیچھے ہٹ گئے. نہیں، ہم نے تو کبھی یہ بات ہی نہیں کی. اللہ سے ڈر جائیں. میں یہ کہتا ہوں، مجھے تو ڈر لگتا ہے، میں یہ کہوں نا کہ ایک خدا ایک خدا ایک خدا، اے اوزا 3-4 مولوی کے کلپ آ جان، نہیں آج کے بعد 2 خدا. دشمنی پہ اترے میں. بل مجھے فرق نہیں پڑتا، یہ میں رونا صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ تاکہ عام آدمیوں کا دماغ کھلے. مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، میں نے جو کرنا تھا ان کے ساتھ کر دیا، اب اور کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین.